اهدنا الصراط المستقيم. کاروبار کے اندر نہیں جانتے تم تو دعوائے کہ زچ پوری پیرانو تم پرے دوں اگر عبادت نہ کروں مجھے پور کاروبار کے تم لے دین دے خبر ہے کو دوں پرے دوں ایک یا اس قدم کر کے انتر کا بڑھ اصلاۃ کا تعمر انتر کا اصلاۃ کا تعمر انفارا بعض میں انفارا پر ہو تو لا معذور نکالنا پڑے گا. نماز تیری حکم دیتی کہ ہم نہ کریں وہ کام جو اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں. قال یا قوم یا انکم لا بینظر اور انکم لا بینظر مجھے بتاؤ اگر ہم نے عمر رسول دل قبر کی طرف سے ورزقنی منہ رزقا حسنا اللہ نے مجھے نبوت بھی دے رکھی ہو. رزق حسنا یہ نبوت بھی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے روشن دلیل بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مجھے نبوت مل چکی ہو. ما اريد ان اخالف ما انهاكم عنه نہیں ارادہ کرتا میں کہ میں مخالفت کروں تمہاری درا حال کے میں تمہیں بلاؤں اسی چیز کر جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں. جس سے میں منع کرتا ہوں میں اس کی منع کرنے کے باوجود ادھر میں تمہیں بلاؤں یہ بات نہیں ہوگی بلکہ میں یہ چاہتا ہوں حقیقت میں یعنی میری غرض مخالفت تمہاری نہیں ہے میری غرض تمہاری مخالفت نہیں ہے. ان اريد الا الاصلاح میرے ارادہ اصلاح اسلام مسلط میں طاقت ہے. وما توفیقی الا باللہ نہیں تو من اللہ کے ساتھ علیہ توکلت والیہ انیب. حاصل یہ نکلا کہ میں صرف مخالفت نہیں کرنا چاہتا یہ کہ صرف میں مخالفت کرتا جاؤں الا ارادہ اصلاح کا ہے. بہرحال ما اريد ان اخالفکم صرف میں مخالفت کرنا چاہوں اور میں منع کروں اس سے محرمت کی سر میرا کام محرمت کرنا ہو میں یہ بات غلط ہے بلکہ میرا ارادہ اصلاح کرنا خدا کہ تمہارے حل بہتر ہو جائے. ارے توکل تو حضور میرا بھروسہ ہے شقاقی ایک قوم میری نباز تمہارے لیے میری ضد کہیں پہنچے تمہیں عذاب کے جو پہنچے کے اوقام صالح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ لوط کی قوم تم سے کوئی دور بھی نہیں. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ آگے وہی لفظ دکھا ہے پہلے دعوے میں آپ سے نہیں لفظ وَاسْتَغْفِرُوا کی لفظ استغفار منگو اپنی قوم رب سے ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ کرو ان ربی رحیم ودود میرا رب ہے بڑے مہربان وفد والا. قالوا یا شیخ فی ما تقول ہو وان ربک بلا ضیفا لولا رجل جمع وما انت علینا بعزیز. قالوا نے اے شیخ نہیں سمجھتے ہم اکثر تیری بات جو تو کہتا ہے ہم تیری بات تو کیا کہتا ہے کیا ہے تو سوائے ہے تو معلوم ہے جو سوائے سے صرف مقصود ہے اہل کھڑے جانتے ہیں سب کچھ لیکن توحید نے شرک پڑا ہوا ہے رگ رگوں میں. اس شرک جو کہتے ہیں تیری بات سمجھ نہیں سکتے تو کیا کہتا ہے ماں نہ کہو نہیں سمجھے اس بات جو کہتا ہے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ہم دیکھتے تمہارے سے بالکل کمزور ہے بھی تمہارا کمزور. بات جو پنجابی کہتے ہیں مکے دس آئیے کہتے نہیں کہتے ہے کہتے طاقت تیری کیا ہے لولا رات تو کہا ہے تیرا اگر قبیلہ نہ ہوتا تیرا قبہ قبیلہ نہ جمنا کا ہم پتھر سے تجھے مروا دیتے. وما انت علینا بعزیز کوئی تم پر کوئی غالب بھی نہیں. دیکھا ہے یعنی لوط صاحب قبیلہ مانتے تھے ان کا قبیلہ ہے خدا تعالیٰ کی ذکر جی رہا ہے. بعض پیغمبروں کو قبیلوں کے سوا کر دیا تھا اور بعض پیغمبروں کا پیچھے قبیلہ کر دیا تھا. ایسا سمجھیے پٹھان لوگ ہوتے ہیں یہ پٹھانوں کی طبیعت تھی اس کی قوم نے ایمان نہیں لایا لیکن ویسے نہیں مارنے دیتے تھے اس کو. نہیں سمجھے میری بات کو بات نہیں سمجھے یعنی تھے مشرک سارے لیکن کہتے تھے بھائی بات صاحب ہے ہمارا بابا ہے بابا ہے یہ تو سو وہی تم اپنے پر دوں ذرا باقی خبر ہو نہ بنوں. نہیں سمجھے میری بات کو سمجھا کہ نہیں سمجھ گئے. قوم ہے نا قوم بابا ہمارا بابا ہے مارنے نہیں دیں گے بات بھی نہیں مانتے لیکن اس کو مارنے بھی نہیں سمجھے میری بات کو اس کو مارنے بھی نہیں دیں گے تو بابا دے مشر دے ہے نا لیکن خبروں نہ منود دے بات بھی نہیں مانتے. سمجھا کہ نہیں مانتے ایج ہماری ضدی قوم تھی معلوم ہوتا ہے کوئی ہانا
تو لوزم کہتے ہیں ہائے اللہ میرا قبیلہ ہوتا، وہ قبیلہ مانگ رہے ہیں، ان قبیلہ ہے، خدا تعالیٰ کے عقید کے رشتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے توحید والو تم پر بھی مختلف حالات آئیں گے، کسی کا قبیلہ کوئی نہ ہوگا، کسی کا قبیلہ ہوگا. ہاں جی قال یا حضرت اللہ کہا میری قوم میرا قبیلہ تمہیں بڑا عزیز، اللہ تم پر اللہ سے اللہ کا کوئی خیال نہیں ہو، خدا تمہیں ہدایت دے اور میرے اللہ کا خیال کر لیتے ہو ہے. واتخذتم وراءکم ذریعہ کل تم نے اللہ کو اپنی ڈبی بھی پھینکا ہوا. ان ربی بما تعملون محیط وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ایک قوم میری امر کا بندہ بنی نہیں عامل صحبتہ لنگن جان لگے میں یا جدا بنی جو خودی ہے کون جو آدمی جان لگے جس کا صاحب ہے گھر کرنے من ہوگا وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ میں تو انتظار کرنے والا ہوں. لما جاء امر اللہ جواب میرا آگے فیصلہ وقت آ گیا نجینا شعیب بن مریم بن باغ میرا حمد منا جب چار ان کے ہم کو وہ ایمان والے تھے اپنی رحمت واخذت الذين ظلموا الصيحة پکڑے ظالموں چیخ نے فاصبحوا بديارهم جاثمين ہو گئے اپنے مکانوں میں اوندے گری ہوئی ہے كأن لم يغنوا فيها وہ ایک نگر جوان الا بعدا لمدين یقین جانو دوریوں کی مدین کے لیے کما بعد سمود یہ سمودیوں پر خدا کی رحمت دوری ہو گئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا آگے جی رب پھر آ گیا پھر آگے ساتواں قصہ ہو گیا تیسرے دعوے کے ساتھ. دیکھیے اعتراض آنے والے ہیں، دلوں میں تنگی آئے گی. اگورا موسیٰ علیہ السلام تا سنگھ حکمت اعتراضات شویو کتنی تکلیفیں آئی تھیں لیکن مسئلہ بیان کرنا پڑے گا. میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر بھی بڑے بڑے مصائب آئے تھے، بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑی بڑی باتیں آئیں، لوگوں نے تانے بھی دیے. آپ پر بھی تانے آنے والے ہیں، اعتراض ہونے والے ہیں. میری بات رہ نہ جائے خیال میں سمجھے میری بات. ایک دوسرے ایک بات میں کہہ نہیں سکا پہلے یہاں کہہ دیتا ہوں. پہلے قصے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا صرف اشارہ ہے. کیوں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے آراف میں بیان ہو چکا تھا، پہلے مشرکین مکہ سن چکے تھے، یہاں اشارہ کر دیا قرآن. جو واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے قرآن نے. آراف میں سنیے کہ نہیں کتنی تفصیل کے ساتھ چلا ہے قرآن، چلتے چلتے آیا یہاں ورقدر اللہ مذہبی آیاتنا بھیج اپنے مذہب میں آیات دار وسلطان مبین حجت ظاہر بار الہ فرن علیہ پھر ہم جماعت بھیجا ہم آپ فتبعوا امر فرعون قوم نے اتباع کی فرعون کے معاملے کی وما امر فرعون رشید نہیں تمام فرعون تو کوئی پکا. فرعون کی بات بکری تھی، کچی بات، میری جھوٹی سیدھی بات نہیں تھی، ٹیڑھی ٹیڑھ تھا. یقدموں کا یوم قیامت آگے آگے ہوگا بڑی قوم کی قیامت میں اوردہم النار سیدھا لے آئے گا دوزخ میں. یہ سب کا پیروں کا پیر ہوگا فرعون. فرعون فیصل ورد المورود اور تمہیں بھی حضور نہیں لانا ہو جب کیا ہوا بیسر رفد المرفود بہت بری جگہ ورد داخل ہونے کی جگہ جس میں دخول کیا جائے گا. بہت بری جگہ ورد داخل ہونے کی جگہ جہاں داخل ہونے کی جگہ دخول کیا جائے گا. بہت بھی بات دنیا لانا پیچھے کی دنیا بیسر رفد المرفود بہت بری جگہ مدد جس میں اور مدد آوے بس ختم. 7 قصے ہو گئے. اس سے بڑھ کر اور لعنت کیا ہوگی؟ مدد وہی بری ہوتی ہے جس میں دین نہ ہو. بس ختم. بھی 7 قصے ہو گئے. ذالک من انباء قرآن. اب دیکھنا آگے ذالک سے اشارہ ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے اس اشارے کے مشار لے کے سامنے ہونا ہے. ذالک سے اشارہ ہے لیکن کوئی بستی سامنے نہیں. مکے میں بات ہو رہی ہے، مکے میں عادت ہو رہی ہے. اشارے کے اشارے کے مشار لے کوئی بھی مخصوص دل مختار نہیں ہے. اس کا میری بات مخصوص دل مختار نہیں ہے. معلوم ہے کیا سمجھو یہ تعلق کا یہ قومیں جن کی یہ حالات جن کی یہ حالات معلوم سے کبھی حالات بیان کیے جاتے ہیں تب بھی اس میں اشارہ آ جایا کرتا ہے.
وہ جو کہتے ہیں ماں تقولو فی حاضر فی حاضر 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 یار ابن باہر گئی قرآن یہ ہے خبریں اگر قرآن دستیوں کی نفس ہوا نہیں اقرا جاتے انہا قائم بحثی بعد اپنی دیواریں کری ہوئی کوئی ہے نشانہ بحثی جن کو نام و نشان مجھے ہوگا ابھی جاؤ ٹیکس لے لیں مناسب ٹکتا ہے اے گاؤں ٹکتا کا اس کے ساتھ ایک آگے اشار آتا ہے بڑا پرانا اشار بہت پرانا بہت ہی پرانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہجرت اسلام سے پہلے کا نشانات اب بھی ہے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ دیواریں کھیل ہوئی ہیں اپنی بیٹھے ایک بار کھیلی سے نماز کی بات سے اس کے ساتھ سال کے لیے اس زمانے کے پہلے اس زمانے کے سال ہوئے ہمارے ہمارا ہمارے نہ ہٹایا ان سے ان کے معبودوں نے نہ ہٹایا ان سے ان کے معبودوں نے جن کو پکار گندا جواب ایک ذرا مصیبت بھی جمع جا سمجھا گیا یعنی خدا کا فیصلہ آنے کے بعد ان کی تیروں فقیروں نے گدی نشینوں نے یا جن کو پکارا کرتے تھے کوئی عذاب پورا کر سکے وغیرہ تب بھی نہ چاہتا کہ ان کے معبودوں کے لیے سواب تھا بھائی رات کیا ہے وہ معبود کو پکارا کرتے تھے سوائے ہلاکت کے ہیٹ کوئی نہ ہوا حاصل کا نکلا ٹول تلی بدا ہارونا جس سے زمگا بیان کری جب بھی آپ ان کی مبوس ہوئے ہو زمگا تباہ ان کو لیکن کچھ پیدار ہوتا حکم معبودار ہوتا اگر اکبر حاجت نے بن لے ہو اگر ٹول کے دفاع جاؤ نو جو ہوا بن لے سمجھ گئے 12 واللہ میں ثواب بس جو ہے نا یہی جگہ ہے سب کچھ جہاں نہیں آ رہی مقدار کوئی بول بھی نہ سکے گا تو فارسی درکنار نہ ہے سو خبر نہ پالیسی اگر پمک کے بات سوائے دیزن وہ مشک انہوں سے ہی بعد بغتوں کے بعد نہیں بغتوں گے سامن سے کوہ پہ جاؤں گے بغتوں گے نار بغتوں گے لہوی یا زمین مشک اس میں ہوں گے ذخیر گدے کی پہلی آواز پس شہید گدے کی پہلی آواز اس کی گدے ہیتا ہے نا گدے ہیتا ہے نا پہلے آواز نکالتا ہے چھوٹی پھر آواز نکالتا ہے ہر تک آواز اس کو تلے دے اگر آواز کئی نا الحمارو نہ ہے کن وہی نہ ہے بارہ پسو کسی وائی جوہر سکت وائی نہ ہے کن اگر چیدی اڑمے چیدی آواز لوگوں نے پاک نہیں بھی بیا آواز چک گئی اول آواز کوائی نذیر بلت آواز کوائی شہید کا مطلب کیا ہے
یہ سارے مشرک گدوں کی طرح ہینکے گے وہاں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ سارے مشرکین جو خدا کے ساتھ تینوں کو پکارنے والے ہیں، بزرگوں کو پکارنے والے، ولیوں کو پکارنے والے، سب گدوں کی طرح وہاں دوزخ بھی ہینک رہے ہوں گے. ان کی آواز نکل رہی ہوں گی، واہ میرا مولا، خدا کی قسم جتنا دنیا میں تکلیفیں تو ہیں، وہاں خدا ہمیں موجے دے دن سوروں کو ہم دیکھیں وہاں. یہ سور ہینک رہے ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے. بھائی بات صاف. پھر جہاں اچھا جی دیکھا، ایک بات کہہ دیتا ہوں، تم بھی یہ بھی تو سوچو، ایک بات دیکھو بھائی، وہ بھی تو ہے مست مال کے ساتھ، ان کے پاس مال ہے، زر ہے، مریدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایماندار سے بتاؤ یہ ہمارا مجنون، ہم بھی بیٹھے ہیں، بتا اس وقت ہمارے بھی کیا ہے. دیکھو نا بھگتا چلے بابا، وہ اس ہاتھ میں مست ہے، ہم اپنے ہاتھ میں مست ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، چکو میں نہ رہے ہر جو بدبخت وہ دو میں جرے، اس میں خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، مگر جب تک تیرا رب چاہے. یہاں لوگ مانا غلط کرتے ہیں، الا ما شاء ربک مانا کرتے ہیں ہمیشہ رہیں گے، مگر جب تیرا رب چاہے گا پھر نکال لے گا. یہ مانا غلط ہے، نہیں ہے. یہ مشرکوں کا ہمیشہ وہاں رہیں گے، کوئی نکلنا نہ ہوگا. یہ کئی معنی غلط کرتے ہیں لوگ، بعض یہ معنی کرتے ہیں مگر کہ تیرا چاہے تیرا رب. یہاں پر لوگ معنی کرتے ہیں دو، ہمیشہ رہیں گے رہیں گے رہیں گے پھر آخر نکال دیے جائیں گے. یہ معنی ایک، یا رہیں گے جس دن خدا چاہے گا، جمعے کے دن نکالے الا یوم الجمعہ، یا جمعے کے دن چھٹی ہوگی، کپڑے شپڑے دھونے شونے ہوں گے، ہے چھٹی راضی لاڑسی تاس لوگوں دے ہر تھے رکئی، لوگوں دے جنتیانوں سر ملاقات ہو گئی، اور آفر سے بیار آبشی ہے نا. ہے یہ بات غلط ہے، نہ جمعے کے دن نکالے جائیں گے، نہ بڑی مدت گزارنے کے بعد نکالے جائیں گے، ہمیشہ وہاں لانتی جل رہے ہوں گے، ہمیشہ چلیں گے. بے ایمان اللہ معاشا رب کا معنی سمجھو. اس کا معنی یہ ہے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ بھی رہیں گے، ایک ہے رہنا، ایک ہے رہنے کے ساتھ مشقت کرنا. ایک ہے رہنا، ایک رہنے کے ساتھ مشقت کرنا. رہیں گے بھی اللہ معاشا رب، اور جو خدا مشقت چاہے گا وہ بھی کریں گے. سمجھ گئے میری بات؟ مثال دیکھو، آج کل ہوتا ہے نا ایک عمری قید، اس کو جو عمری قید ہو گئی، ایک ہے عمری قید معاف قید، ایک ہے قید با مشقت. یہ بے ایمان قید با مشقت ہوں گے، رہیں گے بھی کیا با مشقت. اب سمجھے مانا کہ نہیں سمجھے؟ ایک ہے رہنا، ایک رہنا بھی با مشقت. سورقہ سہود آتا کہ نہیں آتا قرآن میں؟ کئی مشقتیں ہوں گی. ہاں جی، جو جنتی ہوں گے وہ رہیں گے جنت میں، الا ما شاء ربک، رہیں گے بھی جنت میں، جنت کے ساتھ رہنے کے ساتھ، اور انعامات کی بارش بھی برسے گی. ان عطا غیر مجنون، یہ اللہ کا دینا ہے، نہیں ہے بدگی ہوا. فلا تک مریۃ، بس یاد ہو میں نے کہا تھا آخر میں آیتیں آنے والی ہے، جن آیتوں کا تعلق کیا ہوگا؟ چوتھے دعوے کے ساتھ. یاد ہے کہ نہیں؟ چوتھے دعوے کے ساتھ ہوگا جس آیتوں کا تعلق. قصہ تو نہیں، لیکن چوتھا دعویٰ کیا تھا؟ بات صاف صاف ہے، بات بالکل صاف. میرے پیغمبر جو نہیں مانتے ضد میں آ چکے ہیں، مسئلہ صاف ہو چکا ہے. نکالو چوتھا دعویٰ تاکہ معلوم ہو جائے، پھر سمجھو اس آیت کو. سوا 311 آہو من کر اللہ بند ربی وَيَتْلُو شَاهِدٌ وَمِنْ قَبْلِ كِتَابُ مُوسَىٰ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَذَابِ فَالنَّارُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. پڑھ چکے ہو کہ نہیں؟ اب دیکھیں، اب دیکھیے. تَكُ فِي مِرْيَةٍ آئے فلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ
کہ میرے پیغمبر یہ انسان نہ تو ہو شک میں ان کی عبادت کرنے سے، یہ ہیں بڑے بے ایمان، ایک دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ہزار ہاں ہیں، کہیں تجھے شک نہ پڑ جائے مار ہوئے سارے ہیں بے ایمان ایک پاس سے ہے آ جاتی ہے کہ نہیں، صبح آ جاتا ہے، صبح ہم آتا ہے کہ ہے جی بھائی چند آدمی ایک طرف سارا پاکستان ہوئے، ہم ہر دن میں شک آتا ہے ہائے لا تقوی مریت مما یعبدو، ہایا میرا مولا مرگی میں نہ ہونا، شک میں نہ پڑنا، مسئلہ میرا صاف ہے، بات بالکل صاف ہے، ظاہر باہر ہے، یہ بے ایمان ضد میں آ کر کریں ما یعبد الا کما یعبد آباؤہم، یہ جو کچھ بھی کریں بے ایمان بے دلیل کرتے ہیں، بے دلیل باپ دادی کی رسم جی حسبنا ما وجدنا علیہا آبانا، دلیل کوئی نہیں، دلیل یہی ہے کہ پکارنا خدا کا حق ہے، غیر کا حق کوئی نہیں، ساری قوم ایک طرف ہو لیکن بے دلیل ہو کوئی دلیل کوئی تو سب قوم کو چھوڑ دو، دلیل کی بات کو پکڑو، سمجھے بات نہیں سمجھے، دلیل کو دیکھو، سارا جہان ایک طرف بھی ہو جائے لیکن دلیل کوئی نہیں، اس کے بعد سب کو چھوڑ دو، لیکن دلیل کا ایک طرف آتا کہو تو ہم دلیل کی طرف جائیں گے، بے دلیلی بات اللہ کما یاد آباؤہم ہائے میرے قبلو وہ انا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص، ہم ان کو پورا پورا دے دیں گے، حصہ کم نہیں ہوگا، ان کو پورا حصہ ملنے والا ہے، ان کو باپ دادی کے مطابق جو چل رہے ہیں نا ان کو حصہ پورا دے کر چھوڑیں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے ان کو آگے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، بس یہ بات رہ گئی تھی میں خلاصہ بیان کرتا ہوں بیان نہیں کر سکا، ہو جاتا ہے بعض وقت خلاصہ آدمی بیان کرتے ہوئے چیزیں رہ جاتی ہیں، ساتھ ساتھ یاد آ جاتی ہیں، یہ بات اس کو میں کر نہیں سکا یہ بات اس کا خیال نہیں رہا، اب سمجھ لو بات، سوال یہ ہے کہ تم کہتے اگر واقع میں اللہ کی دعویٰ ہے، خدا ہی کی طرف سے یہ دعویٰ ہے، پھر اس میں اختلاف کیوں ہے؟ اللہ کی بات ہوتی تو اختلاف ہو نہ ہوتا، ایک سوال نہیں سمجھے، اللہ کی بات ہوتی تو اس میں اختلاف نہ ہوتا، ساری دنیا مان جاتی، خدا کہتا ہے میرا جھوٹ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، موسیٰ کو کتاب نہیں ملی تھی، وہاں بھی بے ایمانوں نے اختلاف کر ڈالا تھا، ہر زمان میں بے ایمان بھی ہوتے ہیں، باپ دادی کے مطابق چلنے والے ہوتے ہیں، اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ پہلا سوال سمجھ گئے؟ سوال ثانی بہت جب اللہ کی بات ہے پھر ہم نہیں مانتے، پھر ہم تباہ کیوں نہیں ہوئے، ہمیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ جواب آیا گرفتاری کے لیے ابھی تک تاریخ نہیں آئی، وقت نہیں آیا، وقت مقرر ہو چکا ہے، وقت مقرر نہ ہوتا تب تک تم تباہ ہو چکے ہو۔ لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، خدا کی لکھت مانا خدا کی لکھت نہ ہوتی جو پہلے ہو چکی تھے رب سے، اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ انہم لفی شک مریب، یہ لوگ مسئلہ توحید میں شک میں جو شک میں ڈال رہا ہے، حاصل کرنے کے لیے دو سوالوں کے جواب۔ پہلا سوال خدا کی طرف سے یہ بات ہوتی، یہ دعویٰ اللہ کی طرف سے ہوتا، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی، اس کے اندر اختلاف نہ ہوتا، ساری دنیا مان جاتی ہے۔ دوسرا اگر اللہ ہم نہیں مانتے، خدا کی بات ہے، خدا کی طرف سے یہ کتاب ہے، مانتے نہیں، عذاب کیوں نہیں آیا، ہم تباہ کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا جواب دیتا ہے بات ہے، وقت مقرر ہو چکا ہے، اجل مقرر ہو چکی ہے، اجل نہ ہوتی اب تک تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہ آیت تک مشکل جیسی ہے، سمجھو اس آیت کو سمجھو، جواب پھر اس آیت کا معنی سمجھو۔ ہاں جی، پہلے سمجھیے، ان کا اسم کلن، دو ترکیبیں ہیں، ایک ترکیب کلن اس کا اسم ہے، کلن اسم، اور لما حرف شرط، اس کا آگے اس میں فعل جد دو ہیں، شرط جزا،
شرط معذوف ہے. لا یبعثن شرط ہے. لیوفینک ربک اعمالہم جزا ہے. شرط جزا مل کر انا کی جزا خبر ہے. سمجھ گئے بات نہیں سمجھے؟ پھر دیکھو ہاں جی انا اسم حرف جا رہا ہے کہ اسم کون ہے؟ کلن. کلن اسم ہے. لما حرف شرط. حرف شرط. لیبعثن فعل شرط. لیوفینہم ربک اعمالہم جزا. شرط و جزا مل کر انا کی خبر. اب دیکھو معنی میں کرتا ہوں. تحقیق ہر ایک. حضرت روٹی کم ہے ذرا بڑھاویں. انا تحقیق ہر ایک. تحقیق ہر ایک کیا ہے؟ ہر ایک کیا ہے؟ البتہ جب بھی اٹھے گا، جب اٹھایا جائے گا اس کو پورے اس کے اعمال کی جزا دی جائے گی. بس سمجھ گئے؟ ہر ایک جو بھی شخص ہے، ہر انسان کو البتہ جب کہ اٹھایا جائے گا، مبعوث اٹھایا جائے گا قبروں سے، اس کو ہر اعمال اٹھانے کے بعد اس کو پوری جزا دی جائے گی. یعنی کوئی بچ نہیں سکے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. یہ نہ سمجھو چھوٹ جائیں گے. ہر آدمی اٹھایا بھی جائے گا، اس کو جزا بھی دی جائے گی. ایک دوسرا یہ ہے امنا حرف شرط. کلن اس کا اسم ہے. کلن اس کا اسم ہے. آگے لما کے بعد لیوفینہ یہی شرط ہے. انہ بما یعملون خبیر. یہ کیا جزا ہے؟ البتہ شرط پر جو آیا نا لیوفینہ لام جو ہے لیوفینہ شرط ہے اور ان بما خبیر جزا ہے. لیوفینہ کے لام جو زیادہ ہے. کیوں؟ لام شرط پر نہیں آیا کرتا، اس لام کو زیادہ بنا دو بس. غیر کوئی بات نہیں. اب دیکھو مانا تحقیق ہر ایک جب اللہ اس کو پورے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا، اس کے ہر اعمال کے ساتھ خبردار بھی ہوگا. بس ختم. اب دیکھتے جاؤ. فاستقم کما امرت بس فرسٹ تک میں نے کہا تھا ہو گیا مسئلہ حاصل کر نکلا. 4 دعوے، 4 دعووں پر 7 قصے اور چوتھی قصے پر کچھ 2 آیتیں، پھر 2 سوالوں کے جواب دے کر قرآن کہتا فاستقم لگاؤ. ماں کا دیکھو لگاتا ہوں. جب سمجھ چکے ہو ان سب کا پکارنا بے دلیل ہے، کوئی دلیل کے پاس نہیں سمجھے؟ ان سب کا پکارنا غیروں کا کوئی دلیل نہیں ہے. اور اے انسان کو اللہ کو پکارنے والے افمن کان لا بینۃ میرا بھی پہلے بینہ ہے، پھر خدا کا قرآن شاہد ہے، ومن قبلی کتاب موسیٰ امامہ و رحمت ہے. ہے کہ نہیں؟ ایک ہے روشن دلیل عقلی، ایک قرآن، 2 کتاب موسیٰ، 3 یہ ساری چیزیں کہہ رہی ہیں دلائل. خدا کو پکارنے کا حق ہے، غیروں کا نہیں. ایک آدمی غیروں کو پکارتا ہے باپ دادی کے رسم مطابق ہو کر، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں. جب بے دلیل چلتا ہے تو دلیل پر چلتا ہے تو فاستقم تو پکا ہو جاتا. نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے بات کو؟ مانا سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جہاں لگا رہا ہوں وہاں دیکھیے کہاں لگا رہا ہوں پر فلاح تک فیبریت لگا رہا ہوں. خدا جانتا ہے چائے پیتا ہوں جوش آ جاتا ہے بڑا اچھا. یہ ہے تو چائے اچھی ہے نا، چائے ہے اچھی، جوش آتا ہے آدمی کو، کئی چیزیں نکلتی ہیں دماغ سے. نہیں سمجھے ہو؟ یعنی مراد کیا ہے؟ اے میرے پیغمبر جب بات صاف ہو چکی ہے کہ اللہ کو پکارنے والے کے بعد دلیل عقلی بھی ہے، دلیل عقلی بھی ہے، اور دلیل عقلی کے ساتھ ساتھ خدا کا قرآن شاہد بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پہلی کتاب موسیٰ امام و رحمت بھی ہے. ایک طرف سارے دلائل ہیں، ایک طرف بے ایمان جو تینوں کو پکارتا ہے وہ کیا کما یعبدو، کوئی دلیل نہیں ہے سوا باپ دادی کے رسموں کے. اس کے بعد دلیل کوئی نہیں، باپ دادی کی رسمیں ہیں، تیرے پاس پورے دلائل ہیں. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. ڈٹ جا پھر اس مسئلے پر، وہاں میرا من ڈٹ جا، پوکشا کلکشا بیا تاسک دلائل دے، تاسک دلائل دے، قرآن پاک تاثرہ دے، دلیل عقلی تاثرہ دے، اور بے کتابوں ہم تاثرہ دی. اور ان کے غیر کا بلائی اغسر حیثی مرزا سوائے اخبار دا مشرانوں کہ جی مشران دا کرے دے
फस्तकिम कलक्षा अंता, तू भी कमाओ, मुझे तुझे हुक्म दिया गया है। वह मन ताब महक, और पहले उन लोगों को जो तेरे साथ तौबा कर चुके मसला मान गए। वला तत्गौ, सरकशी न करना है। मसले में निहायत आज़ी रखना, बड़ी इज्जत इनके सारी रखना। अच्छा, वला तत्गौ, हद से न बढ़ना, हद से हदूद को अंदर रहना, समझना है बड़ा मुश्किल बात है, खुदा जानता है। मसला भी कर रहा हो, काम भी करे तौहीद का, शिर्क को मिटाए भी, लेकिन हुदूद के तजावज ना करे। इन्नो बिमा तामलून बसीर, हाथ से भी ना गुजरना। अच्छा, बड़ा ख्याल रखना है, बहुत बड़ा। एक वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, माइल भी ना होना, हाय ला तरकनू, झुको नहीं, नीवे ना हो जालिमों के मुशरिकों की तरफ, जो शिरक करने वाले मुशरिक, उनकी तरफ माइल न होना, यारी न लगाना, उनसे माइल न होना। बहुत माइल हो गए, फतमसक मुन्ना पे तुम भी यहाँ पहुंचेगी। फिर मालक मिनल्लाह मिन औलिया, फिर तुम्हारा भी कोई दोस्त न होगा। सुम्मा तुम इमदाद न दिए जाओ। वाह मेरा मौला, मालूम होता इतने पक्के हो जाओ, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अपने साथ मिलाने वाली न हो। हमें कहता ना मौलवी मुमदली वगैरह कहते हैं यार हदीसों के जलसे में तुम गए हो। हमने कहा हम तो गए हैं बेशक, हम तो गए हैं बेशक, हदीसों का मुशरिक भी नहीं समझते, पक्के ईमान वाले तो हैं, तौहीदी तो हैं, और तुम तो मुशरिकों के पास भी गए हो, शियों से भी तुमने यारी लगाई है, लेकिन हमारे मुताबिक कोई शहादत नहीं देगा ये किसी मुशरिक किसी शिया से उनकी यारी हो। वला तमस्सला तरकनू, मत माइल हो, मत चुको, तो रुकू जरा चुकना, थोड़ा सा भी। खुदा कसम हमारे मुताबिक उनसे पूछ लो न जाकर, हर शिये से पूछो, हर गदी नशीन से पूछो कैसे है, वो कहेगा हाय इनका लहू पी ले तो अच्छा है। ला तरकनू, मत झुको, न माइल हो जाओ, इल्लल्लज़ीना ज़लमू, मुशरिक की तरह न झुकना, झुकोगे फतमसक मुन्ना, फिर तुम भी आप पहुंचेगी। फिर मालक मिन दूनिल्लाह मिन औलिया, इतने डट जाओ ना। दासिक लक्ष्य दासी पौक्षय कि हे त मुशरिक सरा लोगों के तासु तल्लुकात नहीं, मुशरिकान तासु तो दासे बदगिड़ी, लेकर पूजात पैगंबर तब गिड़े हो, बस इधर से फस्तकीम, ये देखो फस्तकीम व आकिम सलात, अमरे मुसलिह, अमरे फस्तकीम व आकिम सलात तरफ़ई नहारे व ज़ुल्फ़म मिनल लैल, फिर मेरी नमाज को भी कायम करते जा। हाँ मौलाना हुसैन अली, क्या तूने लगाया है कुरान को, खुदा की रहमतें तेरे रूह मुबारक पर हो। बाकी में सलाह खुदा जानता है, ये हमारी शक्ल देखकर कोई नहीं समझ सकता मौलाना हुसैन अली साहब को। उन्होंने ये आजकल वगैरह देखी भी कभी थी, तुम हैरान हो गए। का कहान नहीं, इतनी दुनिया में सादा जिंदगी मैंने वल्लाह नहीं देखी किसी, इतनी सादा, जिम्मेदार, अपने हाथों से काम करने वाला शख्स। गरम जुराबे का जोड़ा मैं यहां से लेकर गया, बड़ी शौक से मुझे एक शख्स ने दी, बड़ी गरम, बड़े गरम, तो मैंने कहा चलो हजरत के ले जाऊं। मैं हजरत के पास लेकर गया, हजरत बीमार थे, मैंने कहा जी मैं जुराबे लाया हूं, ये पहन लीजिए। मुझे फरमान लगी की करने वाले आदमी नागरी पैरन लोग आने की सर्दी बड़ी सख्त, इनका बड़ा लड़का था, ये आया हुआ छोटा लड़का इनका यहाँ आया हुआ है, यही छोटा लड़का उसको पढ़ता था। ये छोटा सा बिल्कुल अब्दुर्रज़ाक बहुत छोटा सा था, आज बैठा था, ये छोटा जैसा, ये जब हम गए जिस पढ़ने के लिए, हमारा सब जिस दिन हो रहा था, इसका ये कुरान पढ़ रहा था, मैंने इसका कुरान छीन लिया था। मैंने कुरान लेकर आकर बैठ गया तो ये रोता रोता है शेख के पास, पठाने मेरे को कुरान खस लिया ने, मुझे पठान ने मेरा कुरान खस लिया, मेरे को छीन लिया है। हाँ तो लिया है। मेरे हजरत ने फरमाया इसको अब्दुर्रज़ाक का पुत्र बचड़ा मेरा, अगर मैं कर बचड़े नवा कुरान आके देसा, तू इसको छोड़ दे, तू ना ई पढ़ता जा से सो मेरे बच्चे पहुंची। चुनाव इसने फिर छोड़ा, दूसरे हजरत साहब ने कुरान लाए, मियां वाली से अपने जेब से खरीद, कोई चंदा नहीं था, कोई शायद, खुदा की कसम घर से देते थे, बड़ा सादा लवा है, बिल्कुल ये बटन खुले रहते थे, ज्ञान नहीं होता था बटन, बस यूं ये बड़े खुले रहते थे, मोटा कपड़ा बड़ा सख्त,
اور بڑے رہتے ٹوپی پہن رہتے خود ہی بیٹھے رہتے کئی مقام پر، کبھی نہیں یہ توبہ یہ دیکھیں، یعنی جرابیں میں نے ڈالی اللہ جانتا میں قسم اٹھاتا ہوں اسی جرابوں میں زمین پر چلنے لگے، ساری جرابیں خراب ہو گئی۔ بڑے لڑکے نے کہا کہ ابا جی تو ساری جراباں خراب کر چھوڑیا، انہوں نے فرمایا کیوں؟ کہ دیکھو خرابی ہو گئی ہیں، یعنی کوئی ان کو اس جات پات کا خیال ہی نہیں تھا۔ اللہ نے بڑی زمین دی ہوئی تھی، اس قدر زمین یوں آسان تو نہیں تھا، گدی نشینوں کی مخالفت بڑی سخت بات تھی، مخالفت آسان تھی، پھر گولڈی کی گدی بھی ہو توسا بھی ہو، اتنا زور بھی تھا، سیال ہو رہا تھا اور سیال میں سارے پیر گدی نشین جمع تھے، اتنا ان کے دل میں ڈر نہیں آیا کہ سارے پیر ہیں، چند مولوی لے کر وہاں پہنچ گئے تو خیال کرنے کے چلو وہاں پیروں کو جا کر سمجھائے مسئلہ، کسی نے اتنا بھی کہا حضرت وہ سنے کے نہیں، انہوں نے کہا نہیں جا کے سنے کے صحیح چلو وہاں چلتے ہیں۔ دیکھو اب میں سوچتا ہوں یار مجھے کوئی کہہ رہے تو چل گدی نشینوں کے بعد میں تو نہیں چلوں گا بھائی، بات صاحب خدا جانتا چلے گئے۔ انہوں نے پھر بھی حضرت کی بڑی عزت کی، جب وہ آئے نا حضرت سے بڑے عزت سے ملے، سب کچھ ان کو انہوں نے کہا کوئی بات کرنے آؤ بے تم مسئلہ بیان کر تو رہے گی، چپ کر کے بیٹھے رہے حضرت صاحب کے آگے، بالکل نہیں بولے، چاہتے تھے یہ مولوی سلیمی کہیں چلا جائے نکل جائے، ان کے علم سے بڑے ڈرتے، علم بڑا یاد، احادیث بڑی یاد، قرآن کیا ہو کتابی سے بڑے حفظ بڑا تھا، ان کے علم سے بھی یہ تھا، اور بہت اونچے صوفی، بڑے اونچی صوفی کامل، بڑے سخت کامل تھے، بہت کتابیں کیا کہنا، اتنی سادگی، اور کبھی نہیں دیکھا غصہ آیا ہو، قطعاً کبھی کسی بات پر بھی کوئی غصہ ہو، یعنی تم حیران ہو کہ خدا جانتا ہے اتنا سچ کہتا ہوں کہ طالب علم ہمارا چند آدمی سے تھوڑے سے ان کو اتنا شوق تھا پڑھانے کا، کہتے یا اللہ یہ قرآن آگے چلا گیا تیرا، کوئی قرآن پڑھائے، میں کہتا ہوں یہاں آتا یہاں ہوتے اور یہاں تیرا آ کر ایک بار طالب علموں کو دیکھنے کے لیے یوں دیکھ لیتے تو مثلا کئی ولی بن جاتے طالب علم، توجہ ڈال دو، اس قدر کبھی ترجمہ ہے وہ یہاں دیکھ سکتے تھے، 8-10 کم تھے، البتہ پنڈیا تھے سارے، وہ کہا ہوا تھا لانگی بہت بڑا ولی تھا شاہ صاحب، آج اس کے بیٹے نے کہا مجھے کہ سنا کسی میں ایسا نہیں، مجھے فرمان لگے کہ پیچھے بارش بھی بڑی سخت، وہ شاہ صاحب کشمیر کے تھے اور 6 نمبر 10، بس وہ آئے میرے شیخ کے پاس آئے، اور وہاں آنے کے بعد وہاں شیخ کے پاس رہے، تو سبوں کے اندر بھی آ گئے، ہوتے پھر ایسے نقشہ بدلا، ایسا نقشہ بدلا کہ وہ جانتی بات، رات دن وہی روٹی پکایا کرتے تھے، اس کے زیادہ ہی آیا ہے، اس کے ساتھ سے سب کے ساتھ تھے، بڑے خاموش بڑے باتیں سامنے کے تھے، اس کا سب بہت ان کے آگے بھی بڑے یہ کہتا ہوں کہ راستہ کہتے ہیں اس دن کی بارش ہوئی تو بارش میں ہم نے وہ خبر پر پانی آ گیا تو پانی ڈالے بڑی قدر بارش کو آئے بڑے بڑی اللہ سے صاحب کو ہمیشہ فرمایا تھا ان طلباء کو کام کر رہے ان کو یہ بھی نہ کہو آپ کا روٹی کھاؤ، اتنا بھی نہ کہو، جہاں پڑھ رہے ہو وہاں جا کر پانی بھی لا سکو، روٹی بھی لا سکو، پانی کا روٹی کر بھی کر جاؤ جب ان کی مرضی چاہے گا، اور ان کے برتنوں کو یہ نہ دو، وہاں جا کر برتن لے آیا کر کچھ ہویا کر اس کو سمجھ کی بات اس لیے خدا کی قرآن پڑھ بڑی بات ہے میرا ساتھی جنرل ان کو اثر بھی بڑی سخت ہوتی بہت سختی ہوتی ہے، جنگل ہے جن کو جو چل گھر ہے تو ہم پانی وہاں سے کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تھا، بڑا تکلیف ہے، ہم نکالنے کے طالب علم ہوتے ہیں ہم سارے سست ہوتے تھے، میں بھی سچی بات ہے، لیکن اب کون پانی نکالے، تو کہتے بھائی چلو صبح اٹھیں گے دماغ ہو جائے پھر کریں گے کچھ، تو حضرت جانتے تھے کہ طالب علم ہوتے ہیں نا سست، تو سحر کو بڑی سحر کے وقت پانی ہوتا تو ٹھنڈا تھا، کنویں سے نکال کر ہم دیکھتے تھے کوئی شخص آ کر ہمارے کمرے کے آگے اپنے کنویں بھر کر رہ جاتا تھا، ہم نے سمجھا کسی مرید ہوگا شاہ حضرت صاحب کا، چلو کوئی بات نہیں کوئی مرید ہے، ہم نے یہی سمجھ کی مرید کو، وہ نظر شاہ میرا ساتھی ہے، اس گلی کو برگے کا اس کا نام بھی، وہ ایک دن سحر اٹھا
وہ ہو کر آیا تو مجھے اگر کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہمارے پورے حضرت صاحب پڑھتے ہیں، میں کہا نہیں حضرت صاحب کہاں پڑھتے ہیں کہ نہیں میں نے دیکھا ہے حضرت صاحب کو، ہم نے آپ کو سمجھا حضرت صاحب اپنے گھر کے لیے پانی پڑھتے ہوں گے، چنانچہ واقعے میں ہم جاگے اسی ٹو میں بیٹھے کہ واقعے میں کون پانی بھرتا ہے تو دیکھتا حضرت صاحب کوزے بھر کر ہمارے کمرے کے باہر رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ چلو یہ قرآن پڑھے ان کو کچھ نہ ہو، صرف اس لیے ایک طالب علم نے سبق سورۃ شعراء شروع کی اور شعراء کے پڑھتے ہوئے جلدی سے پڑھا گئے، آسان بھی صورت حضرت اس نے حضرت صاحب نے جانا تھا میاں والی کی مقدمی کی تاریخ کی، طالب علم جلدی ہو نا سبق، طالب علم کی بیت ہوتی ہے بعض تیز، انہوں نے کہا اللہ میرے خوار پہ کر حضرت صاحب سارا سبق سارا خوار کر دیتا نے کہ رہے جی سو پڑھانا سانو لوڑ کی تو پڑھنی دی ہے ابھی چلے جاؤ اچھا تے کو وہ جس طرح ہوتے ہیں طالب علم حضرت صاحب وہی پنجابی فرما اللہ راضی تھی بھی کتوں نہیں آیا سبق کتوں سمجھ نہیں آیا اللہ راضی تھی بھی یہ لفظ عام ان کا تھا اللہ راضی تھی بھی انہوں نے کہا جی میرے منڈو نہیں سمجھ آیا کہ چل پھر صحیح ایسا پڑھا سا ایسا پڑھا کرتا سمجھ آ گیا نا پر میں گالی بھی دو مجھے غصہ نہیں آئے گا، میں چاہتا ہوں خدا کر میری زندگی میں تم قرآن پڑھانا شروع کر دو، اتنا میں نے نہیں دیکھا اس شخص کسی شخص کا اتنا نہیں دیکھا، بہت بڑا وہی پڑھاتا تھا نا قرآن شکر کرتے یا اللہ تیرا قرآن ہو گیا تھا فاستقم کما امرتا فاستقم، بہرحال جب جان چکے ہو کہ دلائل تمہارے پاس ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے پھر وہ بے سند باتیں کرتے ہیں، دلائل تمہارے پاس ہیں ڈر جاؤ اور خبردار ہاتھ سے نہ گزرنا، مشرک کی طرح کہیں مائل نہ ہونا، ان کا مال و زر دیکھ کر ان کا زور و طاقت دیکھ کر ادھر جھکنا نہیں، اگر جھک گئے تو تمہارا بھی کوئی نہیں۔ واقعی الصلاۃ، قائم کر نماز کو، طرفی النہار، دو طرف دن کے صبح اور عصر، وزلفا من اللیل، رات کا تہجد۔ قرآن پاک میں اکثر آیتیں وہ آتی ہیں جہاں دو نمازیں ہیں، اکثر آیتیں وہ ہے جہاں دو نمازوں کا ذکر ہے، یہ بھی وہ جگہ ہے طرفی صبح اور عصر، زلفا من اللیل، رات کی تہجد، جہاں 5 نمازیں آئیں گی وہاں بھی بحث کروں گا۔ اچھا یہ وہ جگہ جہاں دو ہیں، جو نمازیں رات کی تہجد، ان الحسنات یذہبن السیئات، معنی سمجھو، اس کے معنی میں میرے شیخ تبدیلی کرتے تھے، بعض معنی یوں کرتے ہیں نا نیکیاں کرو گے خدا برائیاں معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نیکیاں کرو گے خدا برائیاں معاف کر دیتا ہے، لیکن میرے شیخ یوں معنی کرتے دیکھو ان الحسنات یذہبن السیئات، کئی مصیبتیں آئیں گی دشمنوں سے، کئی مصیبتیں آنے والی ہوں گی، یہ میرا مسئلہ بیان کرتے جاؤ کہ مصیبتوں کو میں ٹالتا جاؤں گا، نہیں سمجھے بات کو، ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہارے دشمنوں سے کئی سازشیں ہوں گی، کئی مصائب ہوں گی، کئی مصیبتیں تکلیفیں آنے والی ہوں گی، ساری تکلیفوں کو بس کی خاطر اور آسان کرتا جاؤں گا۔ واہ واہ واہ، اللہ کی رحمت تو تیرے روح پر کیا کر دیا، ٹھکتا یہی ہے، دل بھی لگتا ہے، ہوتا یہی ہے، خدا قسم ایسا معلوم ہوتا ہے واقعے میں دشمن وہ سازشیں کرتا ہے، وہ تجویزیں کرتا ہے مارنے کی، مصیبتیں میں دینے کی، تکلیفیں دینے کی، خدا ساری مہربانی کے سوا دور کرتا جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، میرے مسئلے کو بیان کرتے جاؤ اور دشمن نہ تاسو تا ڈیر تکلیفوں پر راضی، وہ دشمن تاسو پر ڈیر فتنے میں پیدا کئی تم سیاح پکڑا راضی، لیکن زو تاسو پر بالکل ٹال لے رہے کو پتی مسئلے بجنا، ذالک ذکر للذاکرین، میرے مسئلے کا ذکر والو یہی میں تمہیں نصیحت دے رہا ہوں۔ واصبر، پھر دیکھو یہ دیکھو سمجھو، فاستقم واقم واصبر، اب سمجھو کہ نہیں سمجھو، فاستقم واقم واصبر، مضبوط ہو جاتے پکا ہو جا، پھر صبر کر برداشت کر، اگر کوئی مصیبت آ بھی جائے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا تیرا اجر کبھی نہ ضائع کرے گا۔ واہ واہ، سمجھ گئے بات کو، وہ کہ یوں سمجھو جب فلا تقوی مریتن، کوئی دلیل نہیں ان کی بات، بے دلیل باتیں کرنے والے ہیں، فاستقم واقم واصبر ولا تطغوا ولا ترکنوا، رکون بھی نہ ہو، حد سے تجاوز بھی نہ ہو، واصبر فلولا کان من القرون، اب آسان ہے، بس اب آسان ہے، چلو فلولا بمن حل احدیدیہ،
کیوں نہیں ہے؟ من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، پہلی جماعتوں جو گزر چکی ان عقل والے کیوں نہیں تھے؟ ہائے عقل والے ہوتے، کوئی سمجھدار ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، لوگوں کو شرک سے روکتے، کوئی نہیں تھے، اس لیے قومیں تباہ ہو گئی۔ الا قلیلا ممن انجینا، بہت تھوڑے آدمی تھے جن کو ہم نے بچایا تھا، عقل والے، سارے بے ایمان مشرک تھے، وہ اس لیے سارے تباہ ہو گئے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، ظالم مشرک تابع ہو گئے ما أُتْرِفُوا انعامات، جو ہم نے انعامات دے رکھی تھی، نعمتوں کے تابع ہو گئے، کانوا مجھے سارے مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، نہیں ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم سے، تیرا پروردگار بلا وجہ ظلم کے ساتھ بلا وجہ نہیں کسی کو تباہ کرتا، حالانکہ آل ان کی کہہ لینے والے کیوں مصلحون ہو، اصلاح پسند ہو، شرک اور کفر کو چھوڑنے والوں نہیں، یہ تیرے رب کا یہ طریقہ ہی نہیں۔ لو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدۃ، خدا چاہتا سارے لوگوں کو ایک ہی دین توحید پر کر دیتا، کر تو سکتا تھا، لیکن ایمان جبری مطلوب پڑھ چکے ہو، ایمان جبری مطلوب نہیں، ایمان جبری ہوتا ثواب و عقاب ہی نہ ہوتا، سزا و سزا ہی نہ ہوتی، اگر یہ ہوتا، اس لیے خدا نے کہ کیا ولکن لیبلوکم فیما، یاد ہے کہ سورۃ توبہ مائدہ والی آیت، ولا یزالون مختلفین، اس لیے دنیا کے رہنے والے ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، ہمیں لا یزالون، ہمیشہ دنیا والے اختلاف کرتے رہیں گے، کوئی خدا کی پکارنے والے ہوں گے دلال کے ساتھ، اور کوئی باپ دادی کی رسم پر غیروں کو پکار رہے ہوں گے۔ لا یزالون مختلفین، ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے، کوئی دلائل کے ساتھ خدا کو پکارنے والے ہوں گے، کوئی بے دلیل باپ دادو وجدنا آبان کی وجہ سے غیروں کو پکارنے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ خبر عیبہ، بعض خدا تعالیٰ تو بلی بدلائل سرا، اور بعض پر قرار مجھے مسلمان وجنا غیر پر لئی گئی، اللہ من رحم، ہاں جس پر خدا کا رحم ہوگا وہ صاف صاف صحیح رات پر آ جائے گا، اس طرح کو چھوڑ دے گا۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، لِذَٰلِكَ الْجَعْلِ، لِذَٰلِكَ الْجَعْلِ، اسی وجہ سے کہ اسی اختلاف کی خاطر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ خدا کو کیا ضرورت ہے آسمان بھی پیدا کرنے کی؟ خدا نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ خدا کہتا میں دیکھوں گا کون میرا مسئلہ مانتا ہے تو کون میرا مسئلہ نہیں، سمجھے میری بات کو؟ لذالک، یعنی اسی اختلاف کی خاطر، یہ اسی جال کی خاطر خلقہم، خدا نے پیدا کیا ہے۔ خدا نے کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے پیدا کرنے کی؟ خدا دیکھتا ہے کون میرے دلائل کو دیکھ کر میرے پکارنے پر پابند ہوتا ہے، اور کون دلائل کو چھوڑ کر باپ دادی رسم پر چل کر غیروں کو پکارتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اسی لیے تو پیدا کیا ہے، سمجھ گئے؟ وَلِذَالِکَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی۔ کیا بات ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ، یہ آگے بیان ہے، جملہ مفسرہ ہے، جملہ مفسرہ ہے۔ کیا بات ہے رب کی ہو چکی کہ میں بھر دوں گا جہنم کو، میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور مشرک لوگوں سے۔ بس وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ بِهَذَا الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سمجھو یہ عبارت دیکھنا، سمجھو میں ترکیب کرتا ہوں، ترکیب دیکھو۔ کلن مبدل منہ ہے، کلن مبدل منہ ہے، ما نثبت بہ فؤادک بدل ہے، من انباء رسل یہ بیان ہے۔ اب حل ہوگی۔ اب پھر دیکھو آیت حل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ سمجھو گے۔ ما کلن مبدل منہ ہے، ما نثبت بہ فؤادک بدل ہے، من انباء رسل یہ کیا اس کا بیان ہے۔ اب دیکھو کلن سارے، کیا من سارے، کیا منا جی وہ چیزیں، وہ واقعات، نثبت بہ فؤادک جن واقعات سے تیرا دل ہم نے مضبوط کرتے رہے۔ سارے سارے کیا سارے؟ وہ واقعات جن واقعات سے تیرا دل مضبوط کرتے رہے۔ وہ کیا چیزیں تھی؟ من انباء الرسل، پیغمبروں کے قصے،
نقص علیک بیان کرتے رہے تیری اوپر کیوں نہیں سمجھے یہ سارے قصے ہم نے بیان کیا ہے محمد تیرا دل مضبوط کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرا دل مضبوط کرتے رہے نا ہائے تاثر مضبوط کولنا بے اغوا کے حاصرہ تو کسے زبان بیان کرے دی گورا نو علیہ السلام قصہ لوئے تو دے حود السلام دا صالح السلام دے ٹول کسے دمگا بیان کر دیتا زڑتا مضبوط شی یہ پیغمبر کا دل مضبوط تو آگی سونا ہی تھا اللہ نے کرنی تھا سچ پوچھو تو ہمارے دل کو اللہ نے مضبوط ہو ٹھیک ہے کہ نہیں سارے قصے ادا کرتا ہے اور سارے پیغمبر کے قصے کیوں بیان کی تاکہ دل مضبوط ہو جائے سچ پوچھو کہ کتنا مضبوط ہوتا ہے یاد رکھو میرا جی چاہتا ہے اس قصے سے ہمیشہ قصے وہ بیان کر جس سے دل مضبوط ہو